سجدہ تلاوت کا طریقہ. نمبر 1 طہارت. اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو. لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے. سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو. قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان. لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تکبیر کہنا. ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، دو نہیں ہے. سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے. سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے. ٹھیک، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ. تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا. سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا. مثلا آپ نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے. سجدے میں رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے، اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے. کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے. سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، کئی بار. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے. نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا. اگر یہ اوپر والی 2 دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ بھی کافی ہے. سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے. پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان فلا یقرأہما
کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد. یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو. اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں. یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا. یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے. جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے، پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت. یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا، اے لوگو، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا. وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، جس نے نہیں کیا اس کو گناہگار نہ سمجھا جائے. سجدہ تلاوت سنت ہے. تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے، اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے. سجدہ تلاوت کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے تھے، پس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی، یعنی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدے میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پہ جیسے سجدہ ہوتا. پھر ابو رافع سے روایت انہوں نے کہا، میں نے ابو ہریرہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کی، انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت کی قرات کی تو اس میں سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں. سلف صالحین کا اہتمام. شعبی سے مروی ہے، انہوں نے کہا علماء سجدے کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک جھپکا سا نہیں مارنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں. سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں، مشرکین اور جن و انس نے سجدہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی، جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، وہ بھی جھک گئے، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا. سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت. اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے. تو یاد رکھیے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے. پڑھنے والے ایک طرف ہے، نہ پڑھنے والے ایک طرف ہے. کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. افضل یہی ہے، کرنا ہی چاہیے، الا ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے. اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو، یعنی آڈیو چل رہی ہو کہیں، تو بس جھک جائیے، لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے،
تو اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں. اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے.